وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، خوش رکھے، کامیاب کرے۔ دیکھیے، جو دین کا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، ابتدائی مرحلے کے طالب علم کے لیے یہ ہے کہ سب سے پہلے قرآن کریم سے اپنے علم کا آغاز کریں۔ قرآن سے بڑھ کر سچی، اچھی اور علم سے لبریز کوئی کتاب نہیں ہے۔ روزانہ کا ایک معمول بنا لے کہ آدمی 10 آیتیں پڑھے، اس کا ترجمہ دیکھے، اس کی تفسیر مختصر انداز میں پڑھ لے۔ اور اس کے لیے جو آپ نے قرآن کا آسان اردو ترجمہ پیش کیا ہے کہ لکھنے والے یا مؤلف شیخ ثناء اللہ ہیں مدنی، ماشاءاللہ سلامتی عقیدہ میں ہیں، ان کا عقیدہ صحیح ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آپ وہ بھی پڑھ سکتی ہیں یا پڑھ سکتے ہیں۔ اگر مدینے والا قرآن ہو، ترجمہ اور تفسیر جو نیٹ پر بھی اویلیبل ہے، کا بھی مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ سلامتی عقیدہ میں وہ بھی ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلا کام یہ ہو کہ روزانہ ایک معمول بنا لیا جائے اور ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ روزانہ 10 آیتیں پڑھ لیں۔ ابتدائی مرحلہ کے طالب علموں کے لیے یہ بات بھی نہایت اہم ہے کہ وہ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ زندگی میں کن کارناموں کو انجام دیا ہے، ہر طالب علم کے لیے اس کا مطالعہ بہت ہی مفید ہے۔ اور قرآن کے بعد جو پریکٹیکلی نمونہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا ہے، ہر مسلمان کو چاہیے اس کا مطالعہ کرے، اور پوری زندگی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس وقت میں کون سا کام کیا ہے، کس انداز میں کیا ہے، یہ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ قرآن کے مطالعہ کے ساتھ ساتھ سیرت کا مطالعہ کیا جائے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے کہ اس میں کتابیں بہت سی تالیف کی گئی ہیں، کچھ کتابیں مختصر بھی ہیں، شارٹ میں، جیسے تجلیات نبوت ہے، شیخ صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، بالکل اختصار کے ساتھ ہے۔ ختم نبوت بھی ہے، سلمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ اگر آپ اس سے اوپر جاتے ہیں، متوسط انداز کی کتابیں، تو پھر الرحیق المختوم ہے، رحمۃ للعالمین ہے، جی رحمۃ للعالمین بھی سلمان منصور پوری کی ہے۔ الرحیق المختوم مشہور ہے، شیخ صفی الرحمن مبارک پوری کی ہے۔ اس سے اوپر جائیں گے تو پھر اللہ کے فضل و کرم سے دارالسلام نے بھی کئی ساری سیرت کی کتابیں تحقیق کے ساتھ چھاپی ہیں، جی ان کا مطالعہ بہت مفید ہے۔ تحقیق کی والی کتاب ہو تو زیادہ مفید ہے، تاکہ یہ بھی معلوم ہو کہ سیرت کے اندر کون سی روایت صحیح ہے، کون سی روایت ضعیف ہے، ناقابل اعتبار ہے۔ تو ان کتابوں کا مطالعہ بہت مفید ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ توحید کی کتاب پڑھے۔ حالانکہ قرآن میں بھی توحید ہے، لیکن ابتدائی مرحلے کے طالب علم کو ہو سکتا ہے توحید کے مسائل جزئی اور کلی طور پر سمجھ میں نہ آئے، تو توحید کی کتاب کا مطالعہ بہت مفید ہے قرآن کریم کے بعد۔ اس میں اگر ترجمہ اویلیبل ہے کتاب التوحید کا، جو شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی مشہور ترین کتاب ہے، جس سے لاکھوں کروڑوں لوگوں نے استفادہ کیا ہے اور ہدایت پر آئے، وہ دیکھیے۔ اسی طریقے سے اقبال کیلانی کی کتاب ہے توحید کے مسائل یا توحید کا بیان، وہ پڑھیے، جی یہ بھی نیٹ پہ اویلیبل ہے۔ ایک کتاب توحید میں رکھیے، ترجمہ قرآن تفسیر کے ساتھ پڑھیے، اور ایک کتاب فقہ میں رکھیے۔ فقہ میں جو بھی کتاب اویلیبل ہو، جس میں بالکل اسٹارٹنگ سے گفتگو کی گئی ہو، جیسے وضو کا طریقہ، وضو کے فرائض، غسل کا بیان ہو، غسل کا طریقہ ہو، غسل کے فرائض ہوں، غسل کو ختم کرنے والی یا نواقض غسل ہو، اس طرح سے جو بالکل نیچے سے آپ کو اوپر لے جائے۔ اور اس سلسلے میں ایک جامع کتاب میرے ذہن میں آ گئی، امام ابن باز رحمہ اللہ کی کتاب ہے، جو انہوں نے ابتدائی مرحلہ کے طالب علموں کے لیے لکھی ہے، الدروس المہمہ لعامۃ الامہ، عام امت کے لیے ضروری اسباق۔ الدروس المہمہ عربی میں ہے، اس کا اردو ترجمہ کیا گیا ہے عام امت کے لیے اہم اسباق۔ بہت مفید ہے یہ بھی، وہ بھی مطالعہ کیا جائے، بلکہ یاد کیا جائے اس کو۔ اور بھی کتابیں ہیں، لیکن اسٹارٹنگ میں انہی کتابوں سے شروع کیا جائے تاکہ استفادہ ہو اور جڑ مضبوط ہو، بنیاد مضبوط ہو۔ تو یہ سب بنیاد سے شروع کریں انشاءاللہ۔ حدیث کی کتاب کا مطالعہ کرنا ہو مختصر انداز میں تو 40 نوویہ ہے، ترجمے کے ساتھ دیکھیے، تشریح کے ساتھ دیکھیے، ماشاءاللہ بہت جامع احادیث ہیں اس کے اندر۔ ریاض الصالحین ہے، اس کے بعد بلوغ المرام دیکھیے۔ منہاج المسلم کا بھی مطالعہ کریں، جن کے مؤلف ابو بکر جابر الجزائری ہیں، اس کا اردو ترجمہ دارالسلام نے کیا ہے۔ یہ بھی ابتدائی مرحلے کے لیے بہت ہی اہم کتاب ہے اور تمام زندگی کے مسائل کو شامل ہے۔
اس طریقے سے اسٹیپ بائی اسٹیپ انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا مطالعہ کرنا شروع کر دیجئے، اتنے پر عمل کیا جائے، اور جب آدمی ترقی ہو تو پھر انشاءاللہ کچھ موٹی کتابیں ہیں، ضخیم کتابیں ہیں، لمبی کتابیں ہیں، مجلدات کے اندر ہیں، وہ مطالعہ کی جائیں۔ اسی طریقے سے دو باتیں اور بھی ہیں، وہ یہ کہ ان کتابوں کو پڑھتے ہوئے، مطالعہ کرتے ہوئے اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو علماء ربانیین سے رجوع کرنا چاہیے تاکہ باتیں سمجھ میں آئیں، واضح ہو۔ چونکہ دلائل کو سمجھنے کے لیے اور مختلف قسم کے دلائل جب سامنے آ جاتے ہیں تو تطبیق دینے کے لیے علماء کرام کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے، اور وہ علماء کرام جو کتاب و سنت پر گہری نظر رکھتے ہیں، جن کے بیانات قرآن و سنت کی روشنی میں ہوتے ہیں، قرآن و سنت سے وہ ہٹتے نہیں، ایسے علماء سے رجوع کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے یوٹیوب وغیرہ پر وہ چینلز یا وہ گروپس واٹس اپ وغیرہ کے جس پر معتمد علماء کرام ہیں، قرآن و سنت پیش کرنے والے علماء کرام ہیں، ان کے دروس، ان کے لیکچرز اگر پیش کیے جاتے ہیں انہیں بھی سننا چاہیے اور استفادہ کرنا چاہیے۔ ان علماء کرام سے دور رہنا چاہیے جو قیل قال، منطق، فلسفہ اور عقلی استدلال اور اپنی باتیں پیش کرنا، قرآن و سنت سے ہٹ کر اپنی رائے ظاہر کرنا، ایسے علماء کرام سے دور رہنا چاہیے۔ چونکہ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، عالم عالم کو گمراہ کر سکتا ہے، ایک عالم عالم کو گمراہ کر سکتا ہے، اور آج مسلمانوں کے مابین گمراہی کی ایک بڑی وجہ علماء کرام ہے۔ لہٰذا جو قرآن و سنت سے ہٹ کر اپنے بیانات پیش کرتے ہیں، عقلی باتیں کرتے ہیں، منطق فلسفہ سے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اصول حدیث پر ان کی نظر نہیں ہے، صحیح عقائد سے دور ہیں، ایسے لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کے علم کی توفیق دے اور اپنے آپ کو علم شرعی سے مزین کرنے والا بنائے اور طالب علموں میں سے بنائے۔ اللہ ہم سب کو معتمد علماء کرام کے دروس و مواعظ سے استفادہ کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔